اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ آئیے آج ہم ایک ایسی سینگ کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ منسوب ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سے۔ یہ اقوال چہردہ معصومین کتاب سے لی گئی ہے جس کی مؤلفہ ڈاکٹر حنا بانو طباطبائی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 25 پر 14 نمبر کی یہ حدیث ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، خداوند عالم نے ایمان کو شرک سے پاکیزگی کا باعث اور نماز کو دلوں سے کبر اور نخوت کے ازالے کا باعث بنایا ہے۔ کبر اور نخوت کا ازالہ یعنی جو انسان اپنے اندر ایگو رکھتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے دوسروں سے، اور نخوت بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی خود بینی یا شیخی کرنا یا اپنے آپ کو غرور اور گھمنڈ کے ساتھ پریزنٹ کرنا، خدا اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ کبر، کبریائی، بڑائی یا کہنا چاہیے دوسروں سے برتری کسی انسان کو کسی انسان پر فضیلت نہیں دے سکتی۔ یہ سب صفات جو ہیں وہ کسی انسان کے لیے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کر دے گا، اور اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو اپنے اندر کے گھمنڈ سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے کہ جہاں ہم ایک انسان ہیں وہیں ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، اور شیطان مستقل اس فراق میں ہے کہ وہ ہمیں کس طرح ہمارے اندر کی کمیوں کے ذریعے خدا نخواستہ جہنم کی طرف ڈھکیل دے، کیونکہ اس نے اللہ سے روز ازل سے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ صراط المستقیم پر چلنے والوں کو بہکانے کا کام کرے گا، اور اس کی اولادیں اور ہمارا نفس امارہ مل کر یہ کام کرنے کی کوشش میں لگاتار لگے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا نے ہمیں ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا۔ خدا نے ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، بلکہ اسی آخری پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ائمہ معصومین جو ان کی آل مطہر ہیں، ان کے ذریعے ہمیں ہماری کمیوں کے بارے میں بار بار آگاہ بھی کیا ہے۔ اور جو حدیث آج ہم نے پڑھی ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی، یہ ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو کوشش میں لگاتار لگے رہنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں نماز سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ اگر حقیقتاً نماز کی خاطر پڑھی جائے، اللہ کی بندگی کی خاطر پڑھی جائے، تو پھر اگر اس میں کوئی کمی بھی ہوتی ہے، اللہ اس کمی کو اگنور کرتا ہے، وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میزان عمل میں ہماری نماز بڑی عمدہ ہے، یہاں خیال آیا وہیں نماز کا پرپس ڈیفیٹ ہو گیا۔ یعنی نماز کا پرپس ہمیں کیا بتا رہی ہیں شہزادی؟ کبر سے دور ہونا، بڑائی، گھمنڈ یا خودبینی سے دور ہونا۔ اگر ہمارے اندر ایروگینس ہے ہماری نمازوں کو لے کر، عبادتوں کو لے کر، یا کسی بھی نیکی کو لے کر، تو ہماری اس نیکی کا پرپس ہی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ کوئی بھی نیک عمل کریں، لیکن ہمارے اندر اس عمل کو لے کر اپنے سلسلے میں کوئی بھی گھمنڈ نہ آنے پائے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بڑے بڑے عالم دین اسی ایک غلطی کی وجہ سے کئی بار بہت بڑا گناہ یا بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ اپنی محفلوں میں جب لوگ جید علماء کو دیکھتے ہیں تو اللہ سب کو ایسا ظرف دے کہ اس کے باوجود بھی وہ خدا کے آگے اپنے آپ کو کمتر ہی مانتے ہیں، اپنے جہل کا اقرار ہی کرتے ہیں۔ جتنے بھی اگر آپ حقیقت میں جو علماء ہوتے ہیں، جو ہمارے الحمدللہ ایسے مراجعین ہیں، ایسے ہمارے گائیڈ کرنے والے ایسے بہت سے رہبر ہیں، یہاں تک کہ ہمارے چھوٹے چھوٹی کمیونٹیز میں ایسے بہت سے مسلمین ہیں جو مومنین ہیں، وہ در حقیقت ہمیں ہر وقت ان کی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنے نالج کے باوجود اپنے جہل کا اقرار کرتے ہیں، اپنے ایمان کے باوجود اپنے ناقص عمل ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اپنی نمازوں اور پرہیزگاری کے باوجود اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم مبرہ نہیں ہیں گناہ سے، ہم اپنی اچھائی کر لی تو بس اب ہم نے کچھ بھی کر لیا ہو، پاسٹ میں دل آزاری کر دی ہو تو چلے گا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، نہ سوچتے ہیں، اور نہ
کبھی ایسی کسی کو ترغیب دیتے. ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ چاہے جو بھی اچھا کام کریں وہ قربتاً اللہ کریں. انشاءاللہ اگلی سینگ کے ساتھ ضرور ملیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.